انتہائی واجب الاحترام دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ خاص پہلو کہ جس کے اندر میرے آقا کا حلم، میرے آقا کی برداشت، میرے آقا کی تحمل کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام، وہ میرے رب نے امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرکز محبت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اسلام کے احکام پر اتنا زیادہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل جنہوں نے اٹھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جنہوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک جنہوں نے سنی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین جنہوں نے سیکھا، ان کے دل میں میرے پیغمبر کی محبت کا عالم کیا ہوگا، یہ تو نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کتابوں میں واقعات پڑھ لیتے ہیں، ان واقعات سے ہم ایک اندازہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، سچے عاشقوں کا چہرہ آج بھی بندہ دیکھے نا، جو مدینہ سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، جس کو 15 دن 20 دن صرف مدینہ میں رہنے کا موقع ملا، لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ منورہ میں گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد کے پاس ہفتہ ٹھہرا، 15 دن ٹھہرا، اور جب اس کی جدائیگی کے لمحات ہوتے ہیں نا، وہ آنے والا بتاتا ہے کہ وہ لمحات ساری زندگی یاد رہ جاتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی مٹھاس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاؤں کے اندر معطر جو خوشبو ہے، وہ یہاں بھی انسان جب اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کے اندر وہ روضہ رسول کا منظر جب سوچتا ہے نا، تو یہاں بھی انسان کی طبیعت کے اندر مٹھاس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ میرے سامنے ہے، اور میں اپنی بڑے ادب و احترام سے آقا کے روزے پر سلام پیش کر رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یعنی یہ تو کتنی صدیاں گزر گئی، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد اب جو اس دور کا گناہگار وہاں گیا، 10 دن 15 دن ٹھہرا، وہ جدا ہو کے واپس آ گیا، اور ساری زندگی وہ اس روزے کے سبز گنبد کی ذائقہ اور مٹھاس کو زندگی میں محسوس کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچے، وہ جنہوں نے میرے نبی کی محفل پائی ہوگی، میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہوگی، میرے آقا کی پیشانی کا، آپ علیہ السلام کی پیشانی پر ٹپکتا ہوا وہ پسینے کا قطرہ دیکھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلتے ہوئے پھول دیکھے ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں سمجھ میں محبت کی آغوش جس کو ملی ہوگی، اس کا ایمان مضبوط کتنا ہوگا۔ آج گنبد خضرا پہ رہنے والا 10 دن 15 دن کے بعد آئے نا، وہ ساری زندگی ایمان والا ہو گیا۔ آپ اس کے قریب بیٹھے، خدا کی قسم اس کی گفتگو سن کے بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف اس کی گفتگو سنے نا، آپ کبھی کسی حاجی سے ملنے کے لیے جائیں، عمرے والے سے ملنے کے لیے جائیں، اس کے پاس بیٹھ کے کھجورے بھی کھائیں، پانی بھی پیے، ساتھ اس سے پوچھے کہ یار مجھے تھوڑی سی وہاں کی گفتگو سنا، تیرا سفر وہاں کیسے گزرا۔ اللہ کی قسم وہ جو کر کے آیا ہے نا، اس کو جو مزہ آ رہا ہے وہ تو الگ چیز ہے، سننے والے کوئی بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو مزے لے کے سنا رہے ہوتے ہیں نا، تازہ تازہ سفر، وہ بتاتا ہے میں یہاں سے گیا تھا، میں نے احرام باندھا تھا، وہ جب میں جہاز کے اندر تھا اور مجھے بتایا گیا نا میقات آ رہے اور اللہ کا گھر ابھی نظر آنا ہے، وہ جو میری نظر پڑی تھی نا کعبۃ اللہ پہ، اور نظر پڑتے میں بےتاب اور بے چین ہوا تھا، وہ جو مستی آئی تھی نا بدن کے اندر، وہ بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ جو لطف ملتا ہے، اس سے آپ پوچھیں نا اچھا مکہ کی زندگی تیری اچھی رہی تھی یا مدینہ کی، اور بے اختیار کہے گا مکہ تو مکہ تھا، لیکن حضور کا مدینہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جملے زبان پہ آتے ہیں، وہ یہی کہے گا مکہ تو مکہ ہے نا، وہاں تو جلال تھا، لیکن حضور کا مدینہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ میں حضور کے مدینے میں گیا، بڑے میٹھے لوگ تھے، نرم لوگ تھے۔
یہ سینکڑوں سال گزر گئے. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مدینہ کی فضا کا یہ عالم ہے جس نے میرے پیغمبر کی محفل پائی ہوگی اور پیغمبر کی زبان سے جملے سنے ہوں گے، اس کے ایمان کا اندازہ کیا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے معاملات شروع ہو گئے تھے. پیدائش کے وقت سے آتا نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی تھی نا، اللہ مجھے اور آپ کو مقام دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. سنا ایک مخصوص بستی ہے جہاں پہ حلیمہ سعدیہ کا مکان تھا، جہاں میرے آقا نے پیدائش کے بعد جو اپنے لمحات گزارے، جہاں میرے آقا کا شق صدر ہوا تھا، جہاں میرے آقا کو آقا کی رضائی بہن شیمہ اٹھا کے لے جاتی تھی اور وہ بکریاں چرانے کا مرحلہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے صبح کا وقت ہو گیا، میری بکریاں چرنے کے لیے نہیں گئی. میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا شیمہ سے، بیٹا آج تو دن بھی چڑھ گیا ہے، سورج بھی نکل گیا ہے، آج بکریاں چرانے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ بیٹیاں تو بیٹی ہے نا، کبھی کبھی بیچاری نخرہ کرتی ہے، اور آپ کبھی بنتا ماں باپ کے سامنے بیچاریوں کو نخرہ کرنا، کیونکہ شادیوں کے بعد پتہ نہیں سسرال کیسے ملتے. اللہ معاف کرے، آج کل جو سسرال کی حالت ہے ہر دور میں رہی ہے. سسرال بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے لیکن بہت سارے اپنے تجربات کر رہے ہوتے ہیں. ساڑھے نالی میں تھی تو تیرے نالی میں کرے سے ہم نے سسرال ایسے گزارا تھا تو کون سا آسمان سے اتر گئے، تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. شیمہ بیٹھ گئی، آج تو میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی. بھئی کیوں نہیں جاؤ گی؟ آپ نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا؟ اما آج تو میں نے نہیں جانا. حلیمہ سعدیہ بیٹا چلے جاؤ، اچھا ایک شرط پہ جاؤں گی. شرط بتاؤ کیا ہے؟ کہا جاؤں گی تب جب آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی. حلیمہ سعدیہ پریشان، ادھر تو بکریاں چرانے سے انکار کر رہی ہے، بکریاں سنبھالے گی یا چھوٹے دودھ پیتے بھائی کو سنبھالے گی؟ اما شرط یہی ہے، بکریاں چرانے کے لیے بھیجنا تو میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیجنا ہوگا. حلیمہ سعدیہ پوچھتے مجھے لگتا ہے کوئی واقعہ ہے، وہ واقعہ مجھے بتا دے، معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ایک مرتبہ تو گھر میں نہیں تھی، بکریاں چرانے کا وقت ہوا، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے بکریاں چرانے کے لیے چلی گئی. مرض کر رہا ہوں میرے پیغمبر مرکز محبت ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کائنات کی ہر چیز نے کی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ محبت والی فضائیں دیکھنا اور ان ہواؤں کو سونگنا نصیب فرما دے. میں لے کر کے چلی گئی، میں گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر تھے. میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل کے اندر پہنچی، بکریاں چرا رہی تھی، بکریوں کو بھیجا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر. اس دن میری گود کے اندر میرے پیارے بھائی تھے، میں گود کے اندر لے کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، بکریاں بھاگتے ہوئے گئی. اچھا میں اپنے بھائی کے نا چہرے کی زیارت کر رہی تھی. میرے آقا کو میرے اللہ نے حسن اتنا دیا تھا، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا تھا. یہ آقا کا حسن ہی تو تھا نا. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، تورات کو زبر زبانی یاد رکھنے والے، آئے تھے میرے پیغمبر کا امتحان لینے کے لیے. آقا کے چہرے پر نظر پڑی، بس نظر پڑنے کی دیر تھی، قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پوچھا پوچھنے والوں نے، کہا کہنے والوں نے، آپ تو اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، آپ کے پاس تو بڑا علم تھا، آپ کیسے محمد کا کلمہ پڑھ چکے، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ مسکرا کے کہا کتاب کا علم تھا تبھی تو پیغمبر کو پہچان لیا. کبھی کوئی وجہ بھی تو ہوگی. کب دلائل کی دنیا کو چھوڑو، جب میری نظر پیغمبر کے چہرے پہ پڑی نا، اتنا نورانی اتنا خوبصورت چہرہ تھا، میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں عموماً انہوں نے تو چہرہ دیکھا نا، آپ اور میں چہرہ تو نہیں نا دیکھ رہے. آپ یقین کرو خدا کی قسم، اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا دین اسلام سچا دین ہے یا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے، اگر پیدا ہو جائے نا کبھی سفر کر کے جا کے میرے آقا کے روزے پہ جا کے بیٹھنا، بس تصور کر کے محبت کی نگاہ سے میرے پیغمبر کے گنبد خضرا پہ نظر ڈالنا، میرا رب تجھے وہی سکون عطا کرے گا کہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے پہ ملتا تھا. تجھے وہ سکون نہ ملے نا تو پھر کہنا، تجھے وہ سکون ملے گا تو وہاں دیکھ کر کہے گا جس کے روزے پہ اتنا سکون ہے اس کے چہرے پہ کتنا سکون ہوگا. کہاں میں لے کر گئی تھی، میں نے بکریوں کو بھیج دیا تھا، بکریاں گئی چرنے کے لیے، میں اپنے پیارے بھائی کے چہرے کی زیارت کر رہی ہوں. بس میں زیارت کرتے کرتے اچانک میری جو نظر اٹھی نا، میں نے کیا دیکھا، جہاں میں بیٹھی ہوں نا وہ میری ساری بکریاں ہی میرے دل دائرہ لگا کے بیٹھی ہیں. میں
میں نے غور سے جب دیکھا اما یہ وہی بکریاں تھی جن کو سنبھالنے کے لیے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، آج یہ بکریاں جلدی جلدی جنگل میں چر کے آئی، جتنی محبت سے میں پیارے محمد کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس سے زیادہ محبت سے یہ بکریاں میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی۔ اس لیے بکریاں چرنے کے لیے بھیجنا ہے نا تو میرے ساتھ میرے آقا کو بھیجو، مجھے بکریوں کو سنبھالنا نہیں پڑے گا، یہ بھاگ کے آئیں گی، میرے آقا کا چہرہ محبت سے تکتی رہے گی۔ یہ میرے آقا کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو بندہ کہے نا مجھے محبت نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، یہ محبت ہی تو ہے نا جو بندہ، حالانکہ حج کے اور عمرے کے سارے افعال، حج اور عمرے کے سارے وہ مکہ میں ہیں، مدینہ کے اندر کیا کر رہا ہے؟ صرف مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھنی ہے، یا زیادہ کیا کرنا جا کے اپنے روضے رسول پہ بیٹھ کے سلام پیش کرنا، باقی سارے سائی ہے مکہ کے اندر ہے، رمی ہے مکہ کے اندر ہے، طواف ہے مکہ کے اندر ہے، جو کچھ بھی افعال ہے سارے مکہ میں۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا من حج فزار قبری ولم یزرنی، جو بندہ حج پہ آیا نا، جو حج بندہ حج پہ آیا اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے مدینہ میں نہیں نہ آیا، سمجھو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا جب تک آپ دنیا میں ہیں تو آپ کی زیارت، آپ کی محفل ملے گی، جب آپ دنیا میں نہیں ہیں پھر کیا حکم ہوگا اس حدیث کا؟ کہا میرے جانے کے بعد میری قبر پہ، میرے روزے پہ، میرے گنبد خضرا پہ آنا تمہارا کام ہے، میری محفل کا لطف دے دینا تمہیں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ کتنی بڑی اور پیاری بات، یہ مقام محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل کے اندر سے گزر رہے ہیں، نبوت مل چکی ہے، سامنے سے ایک ہرن، ایک یہودی جا رہے، اس نے ہرن کا شکار کیا ہوا ہے، زندہ ہرن پکڑ لیا۔ اب زندہ ہرن پکڑا ہوئے، میرے آقا کو دیکھ کے نا ہرن نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ خاص قوت عطا کی تھی کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلایا، ہاں بھائی کیا کیا ہے؟ کہا جی میں نے اس کا شکار کیا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، یہودی تھا۔ آقا فرماتے ہیں بھئی یہ ہرن نا مجھے شکایت درخواست کر رہا ہے، یا رسول اللہ اس نے مجھے شکار کیا ہے، وہ سامنے غار کے اندر میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے سینے کے اندر نا میری مامتا جوش مار رہی ہے، آپ اس سے تھوڑا سا حکم کریں، اس سے تھوڑی سی مجھے اجازت لے کے دے، میں سامنے غار کے اندر میں جا کے اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ مجھے چھوڑ دے، میں بھاگتے ہوئے جاؤں گی اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آقا فرماتے ہیں یہودی میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں اس کو چھوڑ دے، یہ جائے اور جا کے دودھ پلا کے آ جائے۔ کیسے مان لوں؟ میں نے بڑی محنت سے اس کو پکڑا ہے، میں نے شکار کیا ہے، اگر یہ واپس نہ آیا تو میرے آقا یوں ہاتھ رکھتے ہیں، اگر یہ ہرن واپس نہ آیا تو میں محمد اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اچھا آج تو مزہ آئے گا، آج ہی تو آزماؤں گا، آج ہی تو آزماؤں گا، دیکھتا ہوں کیا یہ محمد الرسول اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں ہے۔ چھوڑ دیا ہرن، چھوڑا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے جیسے ہرن کو چھوڑا ہرن بھاگتا ہوا غار میں گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، جتنی تیز رفتاری سے وہ ہرن بھاگتا ہوا گیا تھا اس سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا آیا اور میرے پیغمبر کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے اس ہرن کی اطاعت اس یہودی نے دیکھی نا، ہرن کی اطاعت دیکھتے ہی فوراً میرے پیغمبر کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو آقا کی محبت مجھے اور آپ کو دین پہ چلنا سکھاتی ہے۔ آقا کی محبت یہ ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر محبت نام اس چیز کا نہیں ہے کہ فقط زبان سے دعویٰ کرو، وہ کہتے ہیں نا تب چھلکتی ہے اداؤں سے، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، کون کہتا ہے محبت پہچانی نہیں جاتی۔ محبتیں وہ ہوتی ہے جو ٹپکتی ہیں، چھلکتی ہیں، نظر آتی ہیں کہ یہ پیغمبر سے محبت کرنے والا اور یہ پیغمبر سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ابتدا میں کھجور کے تنے کے اوپر سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے باقاعدہ منبر نہیں تھا بنا ہوا، مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر یہ سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے واضح نصیحت کرتے۔ جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے نا، یہ ان کی سعادت ہے، مسلمان ہوتے انہوں نے آقا کو یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے میں نا آپ کے لیے منبر بنا کے لے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں بنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ منبر بنانے کی اجازت ہے۔
منبر آ گیا. اب ظاہر ہے جب منبر آیا تو کھجور کا تنا تو ہٹانا تھا. وہ کھجور کا تنا ہٹایا گیا, مسجد کے کونے کے اندر کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے موقع پہ آئے نا خطبہ دینے کے لیے, منبر کے اوپر بیٹھے تھے. میں کہتا ہوں کیا کوئی سوکن کسی کے ساتھ لڑتی ہوگی, کیا کسی کو کسی کے اوپر غیرت آتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں, ابھی خطبہ دینے لگ رہے. صحابہ فرماتے ہیں مسجد کے کونے سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی یاد میں بلک کے رو رہا ہو, سسکیاں لے لے کے رو رہا ہو, بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر, ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, دیکھو کچھ بھی, لیکن وہ آواز بڑھتی جا رہی ہے, سسکیاں بڑھتی جا رہی ہے. ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں, مسجد کے اس کونے کے اندر پہنچتے ہیں جہاں وہ کھجور کا تنا کھڑا ہے. میرے پیغمبر جا کے محبت سے اس تنے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر کا تنے پر ہاتھ رکھنے کا عالم تھا کہ تنے کے خاموش ہونے کی ایسی آواز آئی جیسے بھٹکے ہوئے بچے کو مانی مل جاتی, جیسے گم شدہ بچے کو ماں نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا ہو, جیسے کسی بھوکے بچے کو اٹھا کے ماں نے اٹھا کر اپنی چھاتی اور دودھ پہ لگا لیا, ایسے سسکیاں لے کر خاموش ہوتے ہوئے نظر آیا. تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ہونے والی جو چیز تھی وہ کھجور کا تنا تھا جو پیغمبر کی جدائی اور فراق کے اندر رو رہا تھا. میرے دوستو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی آتے, محفل لگتی تھی, آج صبح درس قرآن کے اندر بتا رہا تھا, میرے آقا روزانہ 2 مرتبہ محفل مسجد نبوی میں لگتی تھی جس میں صحابہ کرام آ کے اپنے سوالات پوچھتے تھے. امت کے عروج کا وقت یہ تھا, لوگ اپنے مقتدا سے سوال پوچھتے تھے, اور امت کے زوال کا وقت یہ, لوگ اپنے مقتدا پر سوال داغتے. وہ پوچھتے تھے رہنمائی کے لیے, یہ داغتے ذلیل کرنے کے لیے. اور وہ ایک الگ موضوع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے, صحابہ رہنمائی لینے کے لیے سوال پوچھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے, صحابہ کرام سوالات پوچھتے تھے. محفل لگی ہوئی ہے, صحابہ آتے ہیں, تعلیم لیتے. ایک صحابی روزانہ آتے ہیں, آپ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے ہیں, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں بولتے, بس یہ روزانہ دیکھتے ہیں, محفل ختم ہوتی ہے, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن 2 دن 3 دن ہفتہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا, بلا کے پوچھا میرے پیارے صحابی, ہر صحابی یہاں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, محفل میں بیٹھتا ہے, پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے, سیکھتا ہے, آپ آتے ہو نہ پوچھتے ہو نہ سوال کرتے ہو, آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے, آپ کو کچھ نہیں پوچھنا. مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر سے صرف ایک ہی مقصد کے لیے آتا ہوں, میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو تڑپ روتا ہوں آپ کی یاد کے اندر, میں انتظار کرتا ہوں کب نماز کا وقت ہو, پیغمبر کی محفل لگے اور میں پیغمبر کے چہرے کی جا کے زیارت کر لوں. بس میں تو صرف آتا ہوں یہاں آ کے آپ کی محبت میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. بس جتنی دیر تک آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں نا, میں اپنی محبت کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہوں, اور جب محفل ختم ہوتی ہے میں چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں, مجھے کچھ نہیں پوچھنا, صرف آپ کے چہرے کی. آقا اتنے خوش ہوئے, میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب. اے میرے صحابی, اگر تجھے واقعی مجھ سے اتنی محبت ہے نا تو پھر مجھ پیغمبر کی زبان سے بشارت بھی سن لے, کل قیامت والے دن ہر بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس سے محبت ہوگی. تجھے مجھ سے محبت ہے تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. وہ صحابی اور زیادہ خوش ہو گئے. اور جو آقا فرماتے ہیں کیا خوشی ہو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے تو سوچتا تھا کہ یہاں دنیا میں جب دل کرتا ہے آپ کی محفل میں آ کے آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں, لیکن سوچتا تھا آقا آپ تو پیغمبر ہے نا, آپ کا تو رتبہ بڑا ہے, آپ تو جنت کے اندر اونچے مقام میں ہوں گے, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کل آخرت میں آپ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گا, پتہ نہیں آپ کی محفل میں آنے کے لیے مجھے اجازت ملے گی یا نہیں. یہ چیز مجھے پریشان کرتی تھی کہ ابھی زندگی میں تو زیارت کر لیتا ہوں, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. آقا آپ کا یہ فرمان المرء مع من احب, کل قیامت والے دن جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ یہاں تو پھر بھی نماز کے وقت کا انتظار ہے, وہاں تو 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. اس لیے میرے دوستو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں اپنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ سے محبت کا ایک اعلیٰ درجہ یہ بھی ہے، اپنی زبان کے اوپر پیغمبر کے درود کو لازم کر لو، صبح شام کوشش کرو، زیادہ نہیں تو ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، پورا درود نہیں پڑھ سکتے نا تو اپنی زبان سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین کرے درود وہ خاص عبادت ہے، پڑھیں گے آپ پیغمبر کی ذات پر، رحمت میرا رب آپ کے اوپر نازل کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔